نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی اور جملہ عبادات میں بھی. ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے. درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی وطہا، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو خلق عادت ہو، عقل میں آنے والی، عقل سے تسلیم کرنے والی بات نہ ہو، لیکن اللہ وہ معجزہ اپنے نبی کو عطا فرما دے. یہ معجزہ ہے، اور اللہ نے بے شمار نبیوں کو معجزات عطا فرمائے. جیسے بے شمار نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا کیے، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے. اور معجزہ یہ انسان کی مشیت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا. جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے اللہ اپنے نبی اور پیغمبر کو معجزہ عطا کر دیتے. کفار مکہ وہ آگے مختلف مطالبات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے نا تو پھر یہ کر کے دیکھا، تیرا ایک محل ہو سونے کا، چاندی کا، وہ محل بنا کے دیکھا. تیرا باغ ہو انگوروں کھجوروں کا، وہ ہمیں دکھا کہاں پہ. پھر وہ کہتے کہ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے، سچا رسول ہے، تو پھر ہمارے سامنے آسمان کی طرف سیڑھی لگا کے اس پر چڑھ کے دکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب لے کے آ جس کو ہم دیکھیں، خود پڑھیں، پھر ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یہ کہہ دیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا
کو بس یہ جواب دے دیں اس کا، میرا رب پاک ہے، وہ سبحان ہے، رہی میری بات حل کنت الا بشر الرسولا، میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ مجھے اپنا نبی اور رسول بھی بنایا، نبوت اور رسالت سے بھی اللہ نے مجھے سرفراز فرمایا۔ تو اسی وقت معجزے کا ظہور ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نابینے کو بینا کرتے تو ساتھ کہتے بِإِذْنِ اللہ، کوڑ کا مرض جس کو ہوتا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ تندرست کر دیتا تو ساتھ کہتے بِإِذْنِ اللہ، یہ کام اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے تو کہتے بِإِذْنِ اللہ، یہ کام اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک نمایاں معجزہ وہ معراج والا ہے۔ سفر معراج یہ بہت بڑا اللہ نے معجزہ عطا کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں، آپ کو بیت اللہ میں لاتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اس میں سے دل نکالا جاتا ہے، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، پھر اس میں حکمت اور علم و حکمت جو ہے وہ بھر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اس کے بعد علم و حکمت اس میں سینے میں دل میں بھر دیا گیا، پھر آپ کے لیے براق لایا گیا۔ براق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب براق کی سواری لائی گئی تو ایک دفعہ جو ہے وہ براق شوخی میں آیا، بدکا، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس کو کہا کہ اے براق تو شوخی دکھاتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جو آج تجھ پر سواری کرنے والا ہے یا کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی بھی عزت اور مقام والا نہیں۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، مقام، مرتبے کے متعلق سنا تو وہ پسینے میں شرابور ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس۔ اللہ نے اس کا تذکرہ یہ قرآن کی جو آیت پڑھی ہے نا اس میں کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک۔ تو وہاں آپ نے اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں دیگر انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس میں اندر، اور وہاں نبی موجود ہیں سارے۔ اب نبی اپنی روحوں کے ساتھ تھے یا اپنے جسموں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ قادر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، چاہے اللہ روحوں کے ساتھ نبیوں کو لایا، اس پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے۔ روح کے ساتھ جسم سمیت اللہ لے کے آیا، اس پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی پہنچ سے کون سی چیز دور ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال وہاں نبی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی، اور نبیوں نے آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داروغہ، جہنم کا مالک جس کا نام ہے وہ ملا، بتایا گیا یہ فرشتہ ہے جہنم کا مالک، اس کا نام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھ کے اس کو سلام کرنے لگا، اتنے میں اس نے ہی پہل کر لی مجھے سلام کرنے، اور مجھے اس نے سلام کیا۔ اور یہ داروغہ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن جہنمی لوگ کہیں گے نادو یا مالک لیقضی علینا
کہیں گے اے مالک اپنے رب کو کہہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ اللہ اکبر، جو موت ہم پر آنی ہے نا وہ آ جائے۔ یہ جو جہنم کی زندگی ہے یہ برداشت سے باہر ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ برداشت ہونے کو نہیں آتی۔ اس لیے اپنے رب کو کہہ ہمارے اوپر موت کا فیصلہ جو ہے وہ صادر فرما دے۔ آگے سے یہ مالک کہے گا انکم ماکثون، تم اسی میں رہو گے جو ہے نا وہ زندگی بھر، نہ آج یہاں پہ موت ہے اور نہ یہ زندگی تمہیں یہیں پہ رہنا پڑے گا۔ تو یہ مالک، اس نے آگے بڑھ کے سلام کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ باہر نکلے، پیاس کی بھی شدت تھی یا آپ کو ویسے ہی پیش کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی، لیکن آپ نے دودھ والا پیالہ جو ہے وہ پسند فرمایا اور دودھ کو آپ نے نوش فرمایا۔ جبریل نے کہا اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے نا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے فطرت کو قبول کیا، جو اللہ نے فطرت کے عین مطابق چیز بنائی ہے آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اس سے پھر آگے آپ کا سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ یہ تو زمینی سفر ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا براق کے ذریعے یہ سفر کروایا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو اوپر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، آدم سے ملاقات، حضرت عیسیٰ سے، یحییٰ سے، ادریس سے، اور اسی طرح اللہ اکبر یوسف سے، موسیٰ سے، ہارون سے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ سارے نبیوں سے اللہ نے ملاقات کروائی اور سب نے خوش آمدید کہا، مرحبا بنبی صالح، مرحبا بابن صالح۔ ہم اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اللہ کے نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سب نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ لے کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک جہاں تک اللہ نے چاہا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ لے کے گیا عند سدرۃ المنتہی۔ وہ جو سدرۃ المنتہی ہے نا، جہاں پہ زمین سے جانے والوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں تک اللہ اپنے نبی کو لے کے گیا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جو بڑی شدت سے بیان ہوتا ہے کہ وہاں پھر ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ اور نبی کی اتنی قربت ہو گئی کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم قربت ہوئی، اور پھر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ یہ قرآن کی آیات۔ اب ہم اس کا معنی مفہوم اپنی طرف سے تو پیش نہیں کریں گے، جو دل میں چاہا وہ پیش کر دیا، جو ذہن میں بات آئی اس کو پیش کر دیا۔ اس کا معنی مفہوم بھی ہم جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی طرف دیکھیں گے، بلکہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے کہ آپ نے اس کا معنی مفہوم بیان کیا کیا ہے۔ قرآن کی آیات کیا ہیں؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، نیچے اترا، فکان قاب قوسین او ادنی، وہ دو کمانوں کے برابر ہو گیا، قریب یا اس سے بھی قریب، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی وحی کی۔ اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اس کو دیکھا دوسری مرتبہ اترتے ہوئے۔ اب یہ ہے اصل جس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو وہاں دیکھا، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اب اس کا معنی مفہوم
خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عزر بھی، عبداللہ بن مسعود بھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے رسول کا اللہ کو دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جبریل کو دیکھنا، کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ صحیح مسلم کی روایات ہیں، کتاب الایمان کے اندر آپ کو مل جائیں گی، اور یہی سارا واقعہ اللہ اکبر سدرۃ المنتہا کا یہ سارا آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ ایک تابعی ہے مسروق، وہ کہتے ہیں میں ماں عائشہ کے پاس تھا اور میں جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تکیے کے ساتھ، تو میں نے کہا اماں عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو جب کہتے میں نے یہ سوال کیا نا تو ماں کہنے لگی، یہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، کتاب الایمان میں آپ کو مل جائے گا، ماں عائشہ کہتی ہیں کہ اے ابو عائشہ، یہ مسروق کی کنیت ہے، اے ابو عائشہ اگر تجھے 3 باتوں کا کوئی دعویٰ کرتے ہوئے مل جائے تو وہ سمجھ لے اللہ پر بہتان باندھتا ہے، اللہ پر افطرا باندھ رہا ہے، بہتان باندھتا ہے۔ اور وہ 3 باتوں میں سے ایک بات حضرت عائشہ نے جو کہی وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ کہنے لگی مسروق اگر کوئی کہے نا کہ رعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو یہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ جب اتنی بات کہی نا تو مسروق ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تابعی مسروق ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا اما عائشہ کو ام المومنین رکیے گا، ذرا ٹھہریے گا، جلدی نہ کیجیے گا۔ جب میں نے یہ کہا نا تو پھر میں نے کہا قرآن میں نہیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے واضح افق میں اس کو دیکھا، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اس کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا۔ تو مسروق کہتے میں نے کہا اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، کیا اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود اللہ کو دیکھا؟ تو جب کہتے ہیں نا مسروق میں نے یہ کہا تو ماں عائشہ کہتی ہیں یہ جو 2 آیات ہیں نا اس میں جس کے دیکھنے کا اور جس کو دیکھنے کا تذکرہ آتا ہے، اس کے متعلق اس امت کی سب سے پہلی میں عورت ہوں وہ جس نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس میں جو دیکھنا مراد ہے نا وہ جبریل کا دیکھنا مراد ہے، کہ میں نے جبریل کو 2 دفعہ اس کی اصلی حالت میں دیکھا، جس میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، جس میں اللہ نے اس کو تخلیق کیا۔ جبریل جب وحی لے کے آتے نا اللہ اکبر، کسی جو ہے نا وہ صحابی کی شکل میں آ جاتے، کبھی کوئی انداز تو کبھی کوئی انداز، لیکن اصلی حالت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو 2 دفعہ دیکھا، اور یہاں بھی مراد میرا دیکھنا جبریل کو دیکھنا مراد ہے۔ اور پھر اما عائشہ نے قرآن کی 2 آیات پڑھی، 2 آیات کہتی ہیں تو نے قرآن نہیں سنا؟ سورۃ انعام میں اللہ نے 103 نمبر آیت میں فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا تدرکہ الابصار، اس کا احاطہ، اس کا ادراک، یعنی اس کو کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اور پھر سورۃ الشورى کی 51 نمبر آیت اما عائشہ نے پڑھی کہ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بھی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ 25واں پارہ ہے، سورۃ الشورى ہے، 51 نمبر آیت ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ،
نہیں ہے کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن کہ اللہ اس کے ساتھ بات کرے، کلام کرے، لیکن انداز کیا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو اللہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا اللہ حجاب کے پیچھے سے بات کرتا ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یا اللہ اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی طرف وحی لے کے جاتا ہے۔ یہ دو آیات پڑھی، اور پھر ویسے بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جب موسیٰ کوہ طور پر گئے نا ملاقات کے لیے، تو جب اللہ سے کلام ہوا، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام ہوا، پردے کے پیچھے سے ہوا، تو جب موسیٰ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ سے، تو موسیٰ کا شوق بڑا، کہنے لگے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ملاقات پہ موسیٰ علیہ السلام آئے ملاقات کے لیے، اپنے رب اللہ نے بلایا، بات چیت ہو رہی تھی، تو تب موسیٰ کہنے لگے رب آرنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر تجلی اپنی ڈالتا ہوں، اس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تب تو میرا دیدار کر لے گا، لیکن اگر یہ پہاڑ ہی میری تجلی کو برداشت نہ کر سکا تو پھر تو مجھے جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل، جو ہی اللہ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا نا، ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے حکم احکامات کو سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ تو یہاں مراد رسول اللہ کا جبریل کو دیکھنا ہے، وہاں مشاہدات بھی ہوئے، اور وہ سدرہ کا جو اللہ اکبر حسین منظر تھا وہ بھی آپ کو دکھایا گیا، جنت کی سیر بھی کروائی گئی، جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، لیکن وہاں پہ 3 تحفے ملے۔ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، رات کے وقت عبادات بھی ہوتی ہیں، چراغا بھی ہو جاتا ہے، جشن کا بھی سما ہوتا ہے، پھر صبح کو روزہ بھی رکھ لیا جاتا ہے، یہ کہاں سے لیا؟ بس یہ خوشی ہے۔ کیا یہ خوشی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس انداز سے یہ رات کو منایا ہے، اور اسی طرح یہ چراغا کیا ہے، رات کا قیام اس طرح کیا ہے معراج کی رات۔ اول تو بات ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تاریخ، معراج کا مہینہ، معراج کا سال، اس میں بہت کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے رمضان میں، کوئی کہتا ہے رجب میں، کوئی کہتا ہے ربیع الاول کے اندر، اللہ اکبر، اس طرح مہینوں میں اختلاف، سالوں میں اختلاف، اور پھر دن میں اختلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معراج کی رات، یعنی معراج تو آپ کو ہو گیا نا 11، 12 یا 13ویں سال میں جا کے، اور اس کے بعد آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، آپ نے کبھی اس رات کی جو ہے نا وہ عبادت کا نہیں کہا۔ تو جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہم نے تو پیروی کرنی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ معراج کا ہی سبب ہے۔ جب رسول اللہ کو لے جایا گیا نا بیت المقدس میں،
تو وہاں سب نبی موجود تھے، حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں، حضرت یوسف بھی موجود ہیں، حضرت یحییٰ بھی موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں۔ لیکن جس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا وہ کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام دیا گیا کہ نبی مکرم کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی آگے نہیں ہو سکتا، تو میں اپنے آپ کو آگے کر لوں، میں اپنی رائے کو ترجیح دے دوں، میں اپنے کسی بڑے کے بنائے ہوئی رائے کو اس کو ترجیح دے دوں، میں اپنے اللہ اکبر رسم اور رواج اس کو ترجیح دے دوں رسول اللہ کی حدیث سنت کے مقابلے میں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، معراج کا یہ پیغام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا اس کا یہ پیغام نہیں ہے، بلکہ معراج کا پیغام کیا ہے؟ تسی آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، مجلس خاصاں آمادی جتھے نیوی پالئی نبیاں نے اتے گل کی رہ گئی امام آدی، اور جنہوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑے انہوں غلام آدی، آمان حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام آدی۔ یہ پیغام ہے کہ بس اپنی رائے، اپنے بڑے کی رائے اس کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو مقدم۔ اور پھر معراج کی رات اللہ نے سدرۃ المنتہا کے پاس 3 تحفے عطا کیے، ان تحفوں کو تو قبول کر لو۔ اللہ اکبر، جشن کا منانا اور پھر جو ہے یہ سارے معاملات کرنا کھانے پینے کے یہ تو بہت آسان ہے، لیکن جو اصل چیز رسول اللہ لے کے آئے تحفے تحائف، گھر میں بھی کوئی آئے نا، گھر کا ہی فرد باہر گیا ہو تو گھر والوں کا کو انتظار ہوتا ہے، کوئی کہتا میرے لیے یہ تحفہ لے کے آئے گا، کوئی کہتا میرے لیے یہ تحفہ لے کے آئے گا، یا کوئی آنے والا بڑا مہمان آئے نا تو وہ آ کے آپ کو تحفہ دے دے تو آپ اس کو ساری زندگی جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ میرے لیے فلاں تحفہ لے کے آیا تھا۔ معراج کے رات بھی رسول اللہ کو تحفے دیے گئے اور آپ اپنی امت کے لیے وہ تحفے لے کے آئے۔ ان تحفوں کو قبول کرو اور ان کی قدر کرو۔ وہ 3 تحفے کیا ہیں جو سدرۃ المنتہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے؟ وہ ایک تحفہ ہے نمازوں والا، 5 نمازوں کا تحفہ۔ پہلے 50 تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی موسیٰ سے، انہوں نے کہا جائیں واپس جا کے اس میں تخفیف کا کہیں، سوال کریں اللہ سے، آپ کی امت کے لوگ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور میرا بھی تجربہ ہے۔ رسول اللہ واپس گئے، پھر آئے، پھر موسیٰ نے کہا واپس چلے جائیں، پھر آئے، پھر چلے گئے۔ اس طرح اللہ اکبر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ نے 50 سے 5 کر دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا اللہ اس کو 50 کا ہی اجر و ثواب عطا کرے۔ لیکن امت نے یہ تحفہ تو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا ہم نے اس تحفے کو رسول اللہ کے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا۔ یہ مسجد ہے، دیکھیں کتنا رش ہے، بھرا ہوا حال ہے، نیچے بھی حال بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو ساری مسجدوں میں نظر آئے گا جمعے والے دن اللہ اکبر یا عید کے موقع پر، لیکن عام نماز میں 1 صف 2 صف، آبادی کتنی ہے؟ لاکھوں کی آبادی ہے، اور مسجدوں کی تعداد اگر ٹاؤن شپ میں لگائی جائے سب مسلکوں کی ملا کے تو 100 سے زیادہ مسجدیں نہیں بنتی ہوں گی، 100 سے زیادہ مسجدیں نہیں بنتی ہوں گی، لیکن آپ ہر مسجد میں جا کے دیکھ لیں آبادی لاکھوں کی ہے لیکن نمازی ٹاما ٹاما ہے۔ ایک ایک محلے میں سے ایک نمازی اگر ریشو ساری نکالی جائے تو ایک نمازی بنتا ہے، محلوں کے محلے بے نمازی، گھروں کے گھر بے نمازی، بستیوں کی بستیاں بے نمازی، اور سوسائٹیوں کی سوسائٹیاں بے نمازی، اور پھر ہم معراج منائیں؟ یہ کوئی دکھ والی بات ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں اور رسول اللہ کا لایا ہوا تحفہ ہم قبول کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں؟
جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تحفہ ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھا. ساری زندگی رسول اللہ نے نماز والے تحفے کی قدر کی، حتیٰ کہ میدان مقتل کے اندر تیر تلوار چل رہے ہیں، دشمن کی فوج سامنے ہے، اللہ اکبر، گولہ بارود کی بارش ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی آپ اپنی فوج کے دو حصے بنا کے ایک کو نماز پڑھاتے ہیں، دوسرے کو دشمن کے مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں. اتنی قدر کہ مقتل کے میدان میں بھی رسول اللہ نماز نہیں چھوڑتے. اور عام حالت میں اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، گپ شپ لگ رہی ہوتی، اچانک رسول اللہ کے کان میں آواز پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رسول اللہ ہمارے پاس سے یوں اٹھ کے چلے جاتے جیسے آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. آپ اس طرح اٹھ کے چلے جاتے، بے تعلق ہو کے ہم سے جو ہے نا وہ چلے جاتے نماز کی ادائیگی کے لیے. اور پھر آخری وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو اتنا سنبھال کے رکھا، اس کی اتنی زیادہ قدر فرمائی کہ آپ جو ہے نا وہ بخار کی وجہ سے بے ہوش ہوتے، بار بار بے ہوشی اور بار بار پھر ہوش میں آتے. جب آپ پر پانی ڈالا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ کیا نماز کا وقت تو نہیں ہے؟ کیا نماز کا ٹائم تو نہیں ہے؟ امت نماز کی پرواہ نہ کرے، اور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار کی حالت میں، بے ہوشی کی کیفیت میں بھی آپ نماز کی اس قدر پرواہ کریں کہ جب ہوش آئے تو رسول اللہ پوچھے نماز کا وقت تو نہیں ہے. آپ کو جب کچھ افاقہ ہوتا ہے نا، بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی ہاں نماز کا وقت ہے، مقتدی منتظر ہے کہ کب ہمارے امام آئے اور آ کے ہمیں نماز پڑھائیں. رسول اللہ فرماتے چلو مجھے مسجد کی طرف لے چلو. دو صحابی اپنے کندھوں کا سہارا دے کے، دو صحابی اپنے کندھوں کا سہارا دے کے رسول اللہ کو مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں. اور آپ حدیث کے اندر آتا ہے جب آپ تشریف لا رہے تھے آپ کے پاؤں مبارک نیچے زمین پر رگڑ کھا رہے تھے، نیچے زمین پر رگڑ کھا رہے تھے. اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والے تحفے کو اللہ اکبر ہلکا سمجھ کے نہیں چھوڑا، بلکہ آپ مسجد میں گئے شدید اضطراب کی حالت میں، شدید پریشانی کی حالت میں، شدید بیماری کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے ہیں. اور حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں بولنے کی سکت باقی رہی، بولنے کی طاقت باقی رہی، آپ یہی فرماتے رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میرے امتیوں نماز نہ چھوڑنا، نماز کی فکر کرنا، نماز کے اندر کوتاہی نہ کرنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں طاقت رہی بولنے کی، آپ یہی فرماتے ہیں. اور آج ہم معراج منا لیں، اللہ اکبر، اور پھر جشن منا لیں، جشن کا سما ہو، معراج مصطفیٰ جی آج رات کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور پھر ساری زندگی نماز کی پرواہ ہی نہ کریں، سارا سال نماز کے اندر کوتاہیاں کرتے پھرے، یہ محبت نہیں ہے. رسول اللہ کا لایا ہوا قیمتی تحفہ ہے 5 نمازوں کا. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا موسیٰ کو، موسیٰ نے کہا تھا 5 بھی نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں اور جا کے تخفیف کا سوال کر دیں. اور جو نہیں پڑھنے والے نا ان کے اوپر یہ کام کرنا نمازوں کا بہت بھاری ہوتا ہے. آپ کسی بے نمازی کو کہیں نا نماز پڑھا کر، وہ اس کو شدید دشواری والا کام لگتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرا دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ نے کہا تھا 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے امت کے لوگ آپ کے، ایک دفعہ واپس جا کے تخفیف کا سوال کرے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے اور تخفیف کا سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں اسی پر اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں، اس کے سامنے اپنے سر کو اللہ پر خم کرتا ہوں کہ میں 5 نمازیں
से ही पढ़ूंगा। और बता दिया आपको कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कीमती तोहफे की कदर फरमाई। दूसरा तोहफा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया वो मेराज की रात दूसरा तोहफा आपको अता किया गया सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। बकरा की आखिरी 2 आयत ये भी सिदरतुल मुंतहा का तोहफा है जो आपको अता किया गया 5 नमाजों के साथ। और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत इतनी कीमती आयत हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इन 2 आयत को रात के वक्त पढ़ लेता है सारी रात ये 2 आयत उसके लिए काफी हो जाती है, सारी रात। और मुहद्दिसीन कहते हैं काफी होने से मुराद क्या है? एक तो इसका माना मफहूम ये है कि जो रात की नमाज है ना क़यामुल लैल, उससे ये 2 आयत काफी हो जाती हैं। और एक इसका माना ये है कि शैतान के शर से अल्लाह उसको सारी रात महफूज रखता है, ये 2 आयत शैतान के शर से बचाव के लिए काफी हो जाती हैं। और तीसरा माना कि दीगर आफात से अल्लाह इसको बचा के रखता है। जो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लेते हैं रात के वक्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 आयत उसके लिए काफी हो जाती हैं, आफात से भी, शैतान के शर से भी, और रात का क़याम जो बहुत अहमियत वाला है उससे भी। और तीसरा तोहफा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया वो तोहफा ये था कि ऐ अल्लाह के नबी जो आपकी उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे ना, लेकिन शर्त ये है कि लम युशरिक बिल्लाहि शैया, उस गुनाहगार ने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाया हो, अल्लाह आपकी उम्मत के गुनाहगारों को भी माफ कर दे। अब ये मुआफी अल्लाह की मर्जी है, चाहे सजा दे के मुआफ कर दे, चाहे सजा के बगैर मुआफ कर दे। कबीरा गुनाह करने वालों के लिए मुआफी का ऐलान हुआ मेराज की रात, और ये तोहफा दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन शर्त क्या है? लम युशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी भी शय को शरीक ना बनाए। लेकिन आज हमारे अकीदों में तो कूट कूट के भरा हुआ है शिरक। अल्लाह अकबर, तवक्कल किसी और पर, भरोसा किसी और पर, उम्मीदें किसी और से, अल्लाह अकबर, तावीज़ों के चक्कर में, पीरों के चक्कर में, और फिर रुकू सजदे क़याम और सोरो पुकार गैरों के नाम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा दिया गया था, मुआफ़ी मिल जाएगी, अल्लाह मुआफ़ कर देगा आपकी उम्मत के हर गुनाहगार को। लेकिन शर्त ये है लम युशरिक बिल्लाहि शैया, कि वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना बनाए। तो क्या पता चला? मेराज का तोहफा ये हमें बताता है कि शिरक से अपने दामन को बचा लीजिएगा, शिरक से अपने दामन को साफ कर ले। शिरक अल्लाह को गवारा नहीं है, शिरक अल्लाह के यहाँ काबिल माफी नहीं है। यानी अगर तौबा के बगैर बंदा मर जाता है तो वो जहन्नुम की आग में जाएगा, और उसके लिए मुआफी का ऐलान है जो अपने दामन को शिरक से बचा के रखता है। गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, खताएं हो जाती हैं, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है। अगर कोई बगैर तौबा के भी गुनाहगार आदमी मर गया, अल्लाह की मर्जी है बगैर सजा के मुआफ कर दे, या सजा दे के फिर अल्लाह उसको जहन्नम की आग से निकाल दे। तो ये 3 तोहफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। वहां मुलाकात हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी। आप फरमाते मैं इब्राहीम से मिला। इब्राहीम जो है ना वो अल्लाह के यहाँ बैतुल मामूर के साथ टेज लगा के बैठे हुए थे। जब जिब्रील ने मेरा तारुफ करवाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशामदीद कहा और साथ कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जाके मेरा सलाम कहना और उनको ये साथ बता देना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाकीज़ा है, जन्नत का पानी बड़ा साफ सुथरा है, लेकिन है सारा चटियल मैदान, इसमें काश्तकारी करो। ये उस मौका पर पैगाम दिया जिब्रील ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को जाके मेरा पैगाम देना कि जन्नत में शजरकारी करो, जन्नत में काश्तकारी करो। और साथ क्या ये कहा, जन्नत में काश्तकारी करने के लिए सबसे आसान तरीका बस ये पढ़ते रहो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जितना तुम पढ़ते
ابراہیم علیہ السلام نے کہا جنت میں اتنے ہی بوٹے لگتے چلے جائیں گے، اتنے ہی درخت تمہارے، اتنی ہی شجرکاری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ اپنی امت کو جا کے سلام کہنا اور ساتھ میرا یہ پیغام دینا۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ جنت میں شجرکاری کرو، اپنی امت کو جا کے کہنا، تو آپ نے فرمایا پھر شجرکاری ابا جان کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات سے جو وہ شجرکاری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالغانہ محبت کرنے والا بنا دے، اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرما دے، اور مرتے دم تک اس کو قائم دائم رکھیں، اور جو رسول اللہ معراج میں تحفے لے کے آئے اس کو دل و جان سے قبول کرنے والا بنا دے، ایسا دل و جان سے قبول کرنے والا کہ اللہ اکبر دوست ناراض ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کام پیچھے مؤخر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن نماز میں کوتاہی نہ ہو، نماز میں سستی نہ ہو، پھر دیکھنا انشاءاللہ کیسے بہاریں آتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔